صدیقی صاحب سابقہ دیوبند آف بہاولپور فضائل و مصائب محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات محمد وآل محمد۔ اجازت ہے بابا صاحب کی مجلس شروع کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمعصومین ابی القاسم محمد صلوات محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ درود پاک اونچی آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ علی کا بھی خالق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری آئے، پھر بھی حیدری آئے، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان دین، میرے شیعہ اور سنی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن المقدس فرقان الحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب میں سے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مجھے آل محمد کی عزت کی قسم، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی قرآن میں سے سورۃ آل عمران چوتھے پارے کی مختصر مشہور ترین آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی صدقہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں اونچی آواز سے۔ آپ اگر ہاتھوں کو باندھ کر بیٹھیں گے تو آپ کی پہچان میں کبھی علی نہیں آئے گا، کیونکہ جب تک میں نے ہاتھوں کو باندھے رکھا میری پہچان میں بھی علی نہیں آیا، میں نے ہاتھ کھولے تو علی کی سمجھ آ گئی۔ صلوات اونچی آواز سے، یا علی یا علی یا علی۔ یہ علاقہ جسوال تحصیل ضلع خوشہاب میں پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کر رہا ہوں، پہلا ہی میرا چانس ہے اس علاقے میں آنے کا۔ میرے بھائی نور حسین صاحب کا حکم اور میری حاضری اور آپ کی اور میری ملاقات کا جو وسیلہ ہے وہ ذکر آل محمد ہے۔ توجہ میری طرف رہے، یہ نہ کہنا کہ قاری صاحب نئے نئے اس مذہب میں آئے ہیں، اس بیچارے کو کیا پتہ مجلس کیسے پڑھنی ہے۔ جنہوں نے مجھے اس دروازے پہ بلایا ہے انہوں نے مجھے پڑھنے کا انداز بھی بتایا ہے۔ سلامت رہیں۔ میرا نام قاری عبد الخالق صدیقی ہے، ارئی برادری سے میرا تعلق ہے، لودھرا شہر کے میں رہنے والا ہوں۔ بہاولپور سے تقریباً کوئی 12-14 کلومیٹر پہلے ضلع لودھرا ہے، اس شہر کے میں رہنے والا ہوں۔ کچھ عرصہ سے میں نے مذہب اصحاب محمد کو چھوڑ کر مذہب آل محمد میں داخل ہوا، کیونکہ کائنات میں مذہب مسلمانوں کے دو ہیں، فرقے 73 ہیں۔
میرے پاک نبی کی متفق علیہ حدیث ہے، ستفترق امتی علی ثلاثۃ وسبعین فرقۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ میرے پیارے پیارے رضی اللہ، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنمی ہوگا، ایک جنتی ہوگا۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ میرے پاک نبی کی حدیث ہے کہ 72 جہنمی ہے، ایک جنتی ہے۔ اصحاب رسول کے سامنے حضرت عباس روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا 72 جہنمی ایک جنتی، وہی 72 اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے دیواروں پہ چاکنگ کر کے بتایا کہ ہم 72 جنتی ہیں، ایک جہنمی ہے۔ نبی فرماتا ہے 72 جہنمی ایک جنتی، ملا کہتا ہے 72 جنتی ہے، ایک جہنمی ہے۔ تو گھر میں جا کر سوچو کہ ہم نبی کی مانے یا ملا کی مانے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حاضری آئلی آئلی آئلی۔ یہ میری خوشامد نہیں ہے جو آج وہاں مجھے داد دے رہے ہیں۔ علی کا نام لینا مومن کی پہچان ہے۔ قرآن کی قسم، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسالت میں آپ نے فرمایا میرے پیارے پیارے صحابیوں، آئندہ جمعہ میں تمہارے ہاں موجود نہیں ہوں گا۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا یا رسول اللہ، قرآن میں سورۃ مومنون بھی ہے، قرآن میں سورۃ منافقون بھی ہے، تیرے سامنے مومن بھی ہیں، تیرے سامنے منافق بھی ہے، پہلے تو تجھ سے پوچھ لیتے تھے مومن کون ہے، منافق کون ہے، تو جا رہا ہے، غیب کی خبریں دینے والا کوئی ہوگا نہیں، قرآن کا نزول بند ہو جائے گا، قرآن کا نزول بند ہو جائے گا، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ کائنات کا نبی نے مسکرا کر فرمایا، ابن عباس نے روایت کی جو رسول اللہ کے چچا بھی ہیں، متفق علیہ راوی بھی ہیں، مودت فی القربہ والے نے، میرے بھائیوں کی کتاب نے لکھ دیا کہ نبی پاک نے فرمایا اگر میرے جانے کے بعد تمہیں مومن منافق کی پہچان کرنی ہو، سارے اکٹھے ہو جایا کرو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل نعرف المنافقین ببغض علی بن ابی طالب۔ سارے اکٹھے ہو کر ایک صحابی کھڑے ہو کر میرے بھائی علی کا تذکرہ شروع کر دے، جو خوش ہو کے بولے وہ مومن ہے، جو مجمع میں چپ رہے وہ منافق ہے۔ آداری آلی آلی آلی، کیا بات ہے آپ کی؟ تو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ عرصہ سے مذہب اصحاب محمد کو چھوڑ کر مذہب آل محمد میں داخل ہوا ہوں۔ جہاں تک میری تعلیم کا تعلق ہے، کیونکہ خاندانی دیوبندی ہے، ضلع لودھرا میں 88% ارئی برادری ہے، اور اس 88% ارئی برادری میں میرے علاوہ کوئی شیعہ نہیں ہے۔ ہاں تو مدرسہ ہے وہاں، جامعہ سراج العلوم جو دیوبندیوں کا ہے، مدرسے میں 3 سال کے عرصے میں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ جامعہ فاروق اعظم نزد نیو سینٹر جیل بہاولپور، بالکل مین گیٹ کے سامنے مدرسہ ہے، وہاں میں نے 2 سال کے عرصے میں 17 علی الذی یخترہ من اختبر، میں نے 7 قرأتیں پڑھی۔ اور اس کے بعد ملتان میں جامعہ خیر المدارس ملتان جو دیوبندیوں کی پاکستان کی بڑی درسگاہ ہے، وہاں 14 سال کے عرصے میں نے دورہ حدیث درس نظامی کیا۔ کراچی گبول ٹاؤن جامعہ فاروق اعظم میں تقریباً 4.5 سال کا عرصہ وائس پرنسپل رہا۔ 13 سال میں نے مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں لوگوں کا امام بن کر تراویح پڑھاتا رہا۔ جب علی کی سمجھ آئی تو مذہب اصحاب محمد کو چھوڑ کر مذہب آل محمد میں داخل ہو گیا۔ حاضری علی علی علی۔ ہاں تو آپ سوال کریں کہ آپ نے مذہب اصحاب محمد چھوڑا کیوں، مذہب آل محمد میں آئے کیوں؟ کیا وہاں نمازیں نہیں تھی؟ کیا روزہ نہیں تھا؟ قرآن نہیں تھا؟ عزت مآب رسالت مآب کی قسم، وہاں بھی نمازیں 5 فرض تھی دن میں، یہاں بھی 5 ہیں۔ وہاں بھی 30 پارے کا قرآن تھا، یہاں بھی 30 پارے کا قرآن ہے۔ وہاں بھی رمضان کے روزے 30 فرض تھے، یہاں بھی رمضان کے روزے 30 فرض ہیں۔ جو عبادتیں وہاں ہیں وہی عبادتیں یہاں ہیں۔ کوئی زیادہ کرے یا کم کرے وہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ پھر پوچھے جب سب کچھ ایک جیسا تھا ان کو چھوڑا کیوں، ادھر آئے کیوں؟ مجھے عظمت قرآن کی قسم، ان کے مذہب میں اور اس مذہب میں فرق صرف ایک تھا، مذہب اصحاب
रसूल में अली नहीं है, इधर अली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली या अली या अली या अली। तवज्जो मेरी तरफ रहनी है। तो अब गुजारिश यही कर रहा हूं कि अक्सर मेरी मेज पे, इस मिंबर पे मैं कुरान पाक रखता हूं। मैं किताबें ज्यादा नहीं लाता, क्योंकि आले मोहम्मद की करम नवाजी है कि मैं हाफिज कुरान भी हूं, कारी कुरान भी हूं। किताबों की मुझे जरूरत इसलिए नहीं पड़ती, अगर किसी के दिल में कोई सवाल हो, वो उसे अपने मां के पाक दूध की कसम है, मेरा हया करके ना बैठे कि मैं अब उनका मेहमान हूं, वैसे मेहमान हूं। उसके दिल में है कि ये शियान हैदर करार, ये जंजीर जनी क्यों करते हैं, कहां लिखी है, ये मातम क्यों करते हैं, कहां लिखा है, ये अजान में अली जुन वली जुला क्यों पढ़ते हैं, कहां लिखा है, ये कलमा में अली जुन वली जुला क्यों पढ़ते हैं, कहां लिखा है, ये शबीए जुलजना की ज़ियारत क्यों करते हैं, कहां लिखी है, ये मजालिस क्यों पढ़ाते हैं, ये कहां लिखी है, ये फला काम क्यों करते हैं, ये कहां लिखा है, ये 5 नमाजें 3 वक्त में क्यों पढ़ते हैं, ये कहां लिखी है। उसे इज्जत माब की कसम, मेरे पाक नबी की अजमत की कसम, मेरा हया करके ना बैठे, खड़े होकर मजमे में सवाल करे। उसके सवाल खत्म होने से 1 सेकंड बाद अब्दुल खालिक सिद्दीकी कुरान की आयत पढ़कर जवाब ना दे तो अली ने बुलाया ही नहीं। या अली या अली या अली। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ खोल के नारे हैदरी। कुछ बंदे हाथ खड़ा नहीं करते, मेरे ख्याल उधरों आए ने जिधरों मैं आया। अब बेचारे शर्मांदे ने ना जी। उर्दू समझ आ रही है, मुझे सब जबानें आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 6 जबानों पे उबूर है। सराइकी पढ़ूं तो तब भी कोई मसला नहीं है, पंजाबी में आऊं तो तब भी कोई मसला नहीं है, अरबी में आऊं तो तब भी कोई मसला नहीं है, फारसी में पढ़ूं तो तब भी कोई मसला नहीं है। ये मौला का करम है। मैं कोई खतीब थोड़ी हूं, मैं तो मुदर्रिस बंदा हूं, मैं तो दरस निजामी करके आया हूं। ये वाकयात तो वो बेचारे सुनाते हैं जो अरबी से वाकिफ नहीं होते। मैं तो दौरा हदीस करके इधर आया हूं। इसलिए तो मेरे भाई कहते हैं ये कहीं मर जाता, शिया ना होता, हमारी बातें बता रहा है। और मैं क्या मेरे भाइयों, मैं किसी की बातें नहीं बताने आया, मैं तो वो चोरियां बताने आया हूं जो उस दौर में करता था। चोरिया को मैं इमाम बारगाह का स्पीकर नहीं उतार गया, मैं किसी मोमिन की जूतियां नहीं चुराता था, चोरी करता था दीन की। दीन की चोरी क्या है? दीना इंदल्लाह इस्लाम। इस्लाम की चोरी ये थी कि फजाइल आले मोहम्मद के होते थे, चुरा कर दुश्मनों से लगाते थे। ओए होए 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 होए। या अली या अली या अली या अली। इन्हें इल्म ही नहीं है फजाइल आले मोहम्मद का। ये तो रोजाना ही इतराज करने वाले हैं। मैं भी कहता था शिगियों के मजालिस में ना गया करो, निकाह टूट जाता है, फला काम होता है, फला काम होता है। खुदा की इज्जत की कसम कहकर कह रहा हूं, मैं कोई ड्राइंग रूम में नहीं बात कर रहा, स्पीकर में बात कर रहा हूं। उनको इल्म है, उन्हें फिक्र है अपनी कि अगर हमने इनको ना रोका, हमारे बच्चे मजालिस में चले गए तो हकीकत समझ में आ जाएगी, मजहब हमारा खत्म हो जाएगा, हर बंदा अली अली करेगा। मैंने कहा कल का था तू रोक ले, आज नहीं तो कल सारे अली अली कहेंगे। ओए होए होए होए। नहीं या अली या अली या अली या अली नहीं। देखो, सबको बराबर करने की खातिर एक हदीस पढ़ी जाती है यहाँ मिंबर इमाम हुसैन पे भी, और जिधर से आया हूं उनके मिंबर पे भी हदीस पढ़ी जाती है। तर्जमा भी आप सुनते होंगे। हदीस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कुरान मालियन व अलीयुन माल कुरान है, हदीस नहीं है। तर्जमा क्या करते हैं? कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जो ये तर्जमा करता है बंदा झूठा है, खुदा उस पे लानत करे। ये तर्जमा है ही नहीं। मेरे पाक नबी जानते थे कि मुल्ला बराबर करेंगे सबको। ये दावा अगर ये बात करें कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, ये दावा मैं भी कर सकता हूं। मैं हाफिज कुरान हूं, कुरान मेरे दिल में है, कुरान मेरे साथ है, मैं कुरान के साथ हूं। ये दावा सहाबी भी कर सकते हैं, वो भी हाफिज कुरान थे, कुरान उनके साथ है, वो कुरान के साथ हैं। ये दावा शिमर भी कर सकता है, वो भी कारी कुरान था, कहे कुरान मेरे साथ है, मैं कुरान के साथ हूं। लफ्ज बा नहीं, लफ्ज मा है। मुतकल्लिम के कलाम को समझ कर बात करनी चाहिए।
اگر ہوتا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، تو نبی فرماتے القرآن بعلیًا وعلیٰ بعل قرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ لفظ با نہیں، لفظ میم اور عین ہے۔ ماں کے معنی ساتھ کے نہیں ہوتے، ماں کے معنی ہوتے ہیں پیروی کے۔ نبی فرما رہے ہیں القرآن معلیًا وعلیٰ مع القرآن، علی قرآن کی پیروی کرتا ہے، قرآن علی کی پیروی کرتا ہے۔ کمال کر رہے ہیں ابھی، علی 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 علی۔ میرے خیال میں حدیث قرآن پہ داد کم دیتے ہیں۔ میں بھی کیسٹ سناؤں بھائی، قرآن سنا کرو قرآن۔ میں تو آیاتیں اتنی پڑھوں گا آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی، مجھے قرآن ڈھونڈنے کی آیت ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو بھی یہی کہ ترجمہ کرتے ہیں القرآن معلیًا وعلیٰ مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ نہیں، علی قرآن کے ساتھ کی بات نہیں، قرآن علی کی پیروی کرتا ہے، علی قرآن کی پیروی کرتا ہے۔ یوں تو ہر ملا کہہ سکتا ہے کہ ہم قرآن کی پیروی کرتے ہیں، یوں ہر صحابی کہہ سکتا ہے ہم قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ یوں کوئی کہہ کر دیکھے کہ قرآن میری پیروی کرتا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا بغیر محمد و آل محمد کے، بغیر علی بن ابی طالب کے۔ اگر اب بھی یقین نہ آئے تو میں دکھاؤں قرآن علی کی پیروی کیسے کرتا ہے۔ عقل کا علاج کر کے دنیا علی کو سمجھے کہ علی نے نماز میں انگوٹھی دی، پہلے انگوٹھی دی، آیت نے پیروی بعد میں کی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ علی بستر محمد پہ سویا پہلے، قرآن نے پیروی بعد میں کی۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، علی کا پورا گھرانہ چادر تطہیر میں آیا پہلے، قرآن نے پیروی بعد میں کی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے برابر کہنے والا، یہ عمل پہلے کرتے ہیں، قرآن پیروی بعد میں۔ ہوئے 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 ہوئے، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ بھائی نہیں، میں نے سمجھا سکا جملہ۔ یہ سارے مولوی یہی کہتے ہیں نا کہ امام حسین آئے مسجد نبوی میں اور وہ آ کر نانے کی پشت پہ سوار ہو گئے، یہی جملہ ہے نا؟ جھوٹ بولتے ہیں مولوی سارے، یوں واقعہ ہے ہی نہیں۔ عربی پڑھ کے سنیں، 72 کتب عربی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کتنی کتابوں میں قبلہ؟ 72 کتب عربی میں۔ کوئی مولوی سنی آ کر کہ حدیث نہیں ہے، میرا قتل واجب ہے، چوک پہ جسوال کے چوک میں مجھے گولی مار دی جائے، صحیح کیوں نہیں بتاتے واقعہ کیا ہے؟ واقعے کو سمجھ کہتے ہیں یہ حدیث میں ہے، اور میں کہتا ہوں عقل کا اندھا تو حدیث سے بیان کرتا ہے۔ اصحاب عمل کریں تو حدیث بنتی ہے، آل عمل کرے تو قرآن بنتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہیں بھائی نہیں، میں کوئی کسی کے فرقے چینج کرنے نہیں آیا، یہ بات مقدر کی ہوتی ہے۔ ہر بندہ علی جون ولی اللہ تھوڑا پڑھ سکتا ہے۔ میں کسی کے فرقے چینج کرنے نہیں آیا، جو جسے مانتا ہے مانتا رہے، جو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو نہیں چھوڑنا تو نہ چھوڑے، میں کیوں کہوں اسے؟ لیکن جسے مانتے ہو میرے بھائیوں، اسے مانتے رہو۔ جن کو تمہارے باپ دادا مانتے تھے اسے مانتے رہو، لیکن ڈیروں میں بیٹھ کر اتنا تو فیصلہ کرو کہ جسے ہم مان رہے ہیں ان میں کوئی ایسا بھی ہے جن پر نماز میں درود واجب ہو۔ یا علی یا علی یا علی، سلامت رہیں۔ حکومت عرش نام بھی اپنی جائے، سبحان اللہ۔ عرش سیدانی ہے حکومت عرش نام اپنی جائے، قرآن قصہ نبی سواری خدا نے بخشا مرتبہ ہے۔ واہ سبحان اللہ، علی دا بنگلہ تے جنت نام دی سیر گاہ، سبحان اللہ۔ ہر یہ چیزاں الاٹ کر کے درود پڑھدا بیٹھا خدا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، یہ دیکھو نا، میرے بھائی نے کہا درود پڑھ رہا ہے خدا، اپنی مرضی سے نہیں کہا اس نے، قرآن کی آیت ہے۔ لیکن مولوی ایک کام بتاتے ہیں اللہ کا، دوسرا بتاتے ہی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں اللہ ایک کام میں شریک ہے، درود میں۔ اللہ کہتے ہیں عقل کا علاج کر، میں ایک کام میں شریک ہوتا ہی نہیں ہوں، میں 2 کاموں میں شریک ہوں۔ تاڑی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، مولوی کہتا ہے ان اللہ
व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, कि अल्लाह कहते हैं मोमिनो तुम भी दरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मलाइका तुम भी दरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मैं अल्लाह भी दरूद पढ़ता हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसके साथ जो जुड़वी आयत है वो मुल्ला क्यों नहीं पढ़ता, उसकी कोई मत मारी गई, उधर कहता है मैं हाफिज कुरान हूँ, आगे वाली आयत क्यों नहीं बताता, उसमें उसके बाद बाप दाता का कुछ नहीं बचता, इसलिए नहीं पढ़ता। अल्लाह कहता है मैं दो काम करता हूँ, एक नहीं करता, तुम भी किया करो। मैंने कहा मेरे अल्लाह कौन से? अल्लाह कहते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, इन्नल्लज़ीना युज़ुनल्लाह व रसूलहु व लहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा। काम दो करता हूँ, एक मोहम्मद आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ता हूँ, दूसरा आले मोहम्मद के दुश्मन पर लानत करता हूँ। कमाल है भाई, आपकी कमाल कर रहे हैं भाई। मैं गुजारिश कर रहा था, हम पर सवाल करते हैं, चिट्टे भेजते हैं कि ये दिखाओ जी अजान कहाँ है, रोजा कहाँ है, हाथ खोल के नमाज कहाँ है, वुजू में पांव का मसा कहाँ है। कभी किसी ने सुना है कि किसी मस्जिद में वहाबी मुल्ला तकरीर कर रहा हो, किसी मातमी ने सवाल किया हो? और नहीं करते सवाल, हमें इल्म है कि वो सवाल का जवाब दे नहीं सकते, दे नहीं सकते। हमारी अज़ानें पूछी जा रही हैं, कभी उनसे किसी ने नहीं पूछा भी बताओ किस पारे में वो अज़ान है जो सुबह को और है, दोपहर को और है। ओए होए 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 होए, नहीं भाई नहीं, ये बात भी मैं नहीं समझा सका। और बात मेरी सुने, बच्चा जब दुनिया में आता है, सबके बच्चे आते हैं नहीं आते, पैदा होते हैं ना, पैदा होने के बाद हर फिके का ये मुत्तफिक का फैसला है कि जब बच्चा दुनिया में आए उसके एक कान में अजान कही जाए, दूसरे कान में अकामत कही जाए। जब बच्चा पैदा हो मौलवी को बुला कर पूछो, मौलवी साहब बच्चा तो दुनिया में आ गया, अब तू बता इसके कान में अजान सुबह वाली देनी है या दोपहर वाली देनी है? ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो मैं गुजारिश यही कर रहा था कि नमाज का जिक्र करते हैं, तज़किरा करते हैं हुसैन की नमाज का। हुसैन की नमाज, क्या नमाज कि नबी सजदे में थे, हुसैन सवार हो गए। कहीं भी ये लफ्ज नहीं है कि हुसैन गए नाने की पुश्त पे सवार हो गए। असल वक़ुआ कुछ और है, असल वक़ुआ कुछ और है। फिर कहते हैं जब हुसैन आए सारे सहाबी सजदे में थे, सफ़ों को चीरते हुए हुसैन नाने की पुश्त पे सवार हो गए। यह भी वाक़या यूं नहीं है कि जब हुसैन आए मस्जिद नबवी में सारे सहाबा क्योंकि नए नए थे, कोई इल्म गैब भी नहीं जानता था, किसी को पता नहीं था कि कौन आ रहा है। सर के साथ सर जुड़ा हुआ है, हाथों के साथ हाथ जुड़े हुए हैं, पांव के साथ पांव जुड़े हुए हैं। हुसैन का जाना देख, अल्लाह का फरमाना देख। हुसैन ने किसी सहाबी की कमर पे कदम रखा, किसी सहाबी की गर्दन पे कदम रखा, किसी सहाबी के दिमाग पे कदम रखा। अरे जिस जिस पर कदम रखते गए कोई सुलेमान बना, कोई अबू ज़र बना। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। हादारी आली आली आली, तवज्जो रहनी है। जब गए मौला हुसैन, मेरे मौला हुसैन नाने की पोस्ट पे सवार नहीं हुए। अरबी के हदीस के लफ्ज़ हैं 72 कुतुब अरबी में ये वाक़या मौजूद है। कुरान की आयत तो फिर मैंने पढ़नी, हदीस सुन लें। हदीस के लफ्ज़ हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रकबल हुसैनो अला ज़हर नबी, के नबी की पुश्त पे, यानी कि हुसैन गए नाने की पुश्त पे सवार नहीं, नबी की पुश्त पे सवार हुए। ओए होए 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 होए, हुसैन नाने की पुश्त पे नहीं, राकबल हुसैनो अला ज़हर नबी, नवासा नाने की पुश्त पे नहीं, हुसैन नबी की पुश्त पे सवार हो गए। अब ये वही नबी है जिसके पांव पे भरम आए, नबी थक जाए तो अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिलो कुमुल लैला इल्ला कलीला। मेरा महबूब, मैंने कोई तुम्हें इबादत के लिए खल्क़ किया है, नहीं छोड़ दे इबादत।
بس کر دے عبادت، میں نے تمہیں عبادت کے لیے خلق ہی نہیں کیا، میرے اللہ عبادت کون کرے گا؟ اللہ کہتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے انسانوں اور جنوں کو، تو میرے اللہ ان کو کیوں خلق کیا ہے؟ اللہ کہتا کنت کنزا مخفیا فعبدت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں نے 5 بارہ کو خالق کیا ہے اپنے تعارف کے لیے۔ اوئے ہوئے 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 مولا سلامت رکھے۔ یا علی یا علی یا علی، دنیا عبادت کرے، 5 بارہ 14 جو ہیں یہ میری اس کی عبادت کے لیے نہیں، میرے تعارف کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ وہی نبی ہے جس کو اللہ کہتا قم اللیل الا قلیلا، بس کر میری عبادت، چھوڑ دے میری عبادت، میں نے تجھے کوئی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ جب حسین سجدے پہ آ کر بیٹھ گئے نبوت کی پشت پر، پھر اللہ نے نہیں کہا قم اللیل الا قلیلا، چھوڑ دے عبادت، نہیں، آخری پارے میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی، اور میرا محبوبہ میرے سجدے کو بڑھا، اور سجدے کو بڑھا، سجدے کو بڑھا۔ اوئے ہوئے 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 یا علی یا علی، یہ وہی نبی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو مرضی سے بول نہیں سکتا، اسے کہا جا رہا میرے سجدے کو بڑھا۔ جب بڑھایا تو عربی کے لفظ حدیث کے وَأَطَالُ النَّبِيُّ سَجَدَ، نبی نے سجدے کو لمبا کیا بحکم خدا۔ تعجب اصحاب النبی، نبی کے سارے صحابی حیران ہو گئے کہ کبھی ایسا ہوا تو نہیں، آج کیا ہو رہا ہے؟ بس فرمایا نہیں، رفع، حدیث کا لفظ ہے بھائی، رفع بعضهم رؤوسهم، بعض صحابہ نے سروں کو اٹھایا۔ توجہ، یہی جملہ ہے جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، سمجھانا چاہتا ہوں حسین کی شان کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کون سا؟ رفع بعضهم رؤوسهم، بعض صحابہ نے سروں کو اٹھایا، جس میں سے سب سے پہلا صحابی کون تھا؟ حضرت ابوبکر۔ اسے رکھنا، سب سے پہلا صحابی کون ہے جس نے سر اٹھایا؟ اس کا نام حضرت ابوبکر ہے۔ قرآن کی عزت کی قسم اگر جملہ سمجھ میں نہ آیا تو لودرا تک میرے دل پہ چوٹ لگے گی کہ جسوال خوشاب کے بھائیوں نے میرا جملے کو سمجھا ہی نہیں۔ کیا میرے علم کی کمی نہیں ہے؟ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے صحابی نے سر اٹھایا، حضرت ابوبکر نے دیکھا، نبی نظر نہ آیا، سامنے حسین نظر آیا، اس نے کیا کیا؟ کہتا ہے یا حسین سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جلدی سے پہلے صحابی نے سر اٹھایا، سامنے حسین نظر آیا، کہتا ہے یا حسین سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ دوسرے صحابی نے سر اٹھایا، سامنے حسین نظر آیا، کہتا ہے یا حسین سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ 42 صحابوں نے 42 صحابہ نے سر اٹھایا، حسین نظر آیا، کہتا ہے یا حسین سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ سنے گا جملہ، پورے مسجد نبوی میں آواز بلند ہو گئی، یا حسین یا حسین، تمہاری چپ کی قسم یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پورے یا حسین، اونچے آواز سے بولیے جن کو اللہ نے زبان دی ہے، یا حسین، اونچے آواز سے حسین یا حسین، دونوں ہاتھ بلند کر کے حلالی موالی حیدری۔ توجہ ہے بابا، 42 صحابہ نے، نور بھائی 42 صحابہ نے سر اٹھا کر کہا یا حسین سبحان ربی الاعلی، پہلے یا حسین سبحان ربی الاعلی، پہلے یا حسین سبحان ربی الاعلی، پڑھتے گئے، نماز تمام ہو گئی۔ سارے صحابہ سارے رضی اللہ نبی کے قدموں پہ گر پڑے، کہتے یا رسول اللہ نیت نماز کی تھی، تصور میں حسین تھا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اوئے علی کا نام چھوڑنے والوں یہ حسین ہے، کہا نیت نماز کی تھی، تصور میں حسین تھا، ہماری نماز کا کیا بنا؟ میں قتل لکھ دیتا ہوں، مجھے قتل کر دیا جائے، کوئی کتاب دکھا دے ملا چاہے دشمن علی بھی کیوں نہ ہو کہ نبی نے کہا دوبارہ نماز پڑھ لو، دوبارہ پڑھ لو، قضا پڑھ لو، نہیں، نبی نے فرمایا میرے پیارے پیارے رضی اللہ تمہیں حسین کی شان کیا کیا پتا، تمہاری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، حسین والی نماز ایک طرف۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی، اللہ اکبر،
یا رسول اللہ، یا علی یا علی، انج نہیں میں ممبر چھوڑ دوں گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے حلالی موالی حیدری علی۔ حسین والی نماز ایک طرف، یہ حسین ہے، اس کے باپ علی کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم نماز کیا ہے؟ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ کیا ہے؟ عبادت۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ عبادت۔ خمس کیا ہے؟ عبادت۔ مجلس عبادت، جہاد عبادت، تبلیغ میں بستر اٹھانا چلو یہ بھی عبادت۔ کہہ دیتا ہوں بھائی عبادت، عبادت کے کبھی گھر بیٹھ کر گنو، حروف کتنے ہیں؟ 5، عین، بے، الف، دال، تے، 5 ہے نا، اس میں بے نکالو تو کتنے بچیں گے؟ 4، عین، الف، دال، تے۔ مولا فرماتے ہیں آنا نقطہ تو تحت الباء، جو عبادت کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، اگر میں ہوں تو عبادت ہے، میں نہیں تو پھر عادت ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، او ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھئی یہ گزارش کرنی ہے، دنیا کا یہی دستور ہے عبادت کا کہ ہم عبادت کریں گے، اللہ سے قرب حاصل ہو جائے گا، جہنم سے بچ جائیں گے، جنت مل جائے گی۔ یہی ارادہ ہے۔ مجلس میں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سے قرب ہو جائے، جہنم سے بچ جائیں، جنت مل جائے۔ نور بھائی نے یہ مجلس کرائی لاکھوں روپے خرچ کر کے، ارادہ یہی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت مل جائے۔ صحابہ کا بھی یہی ارادہ تھا کہ نماز پڑھیں گے، نبی کے ساتھ رہیں گے، جہنم سے بچیں گے، جنت مل جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے عبادت گزار ہیں، اتنی بڑی جہنم اللہ نے کیوں بنائی؟ کائنات کے نبی نے فرمایا ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ اور میرے پیارے پیارے رضی اللہ، اگر پوری دنیا میرے بھائی علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو بناتا ہی نہ۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جہنم سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے تو علی سے بغض چھوڑ، جنت میں جانا ہے تو حسین سے محبت کر۔ بھئی نمازوں سے جنت نہیں ملتی، روزے سے جنت نہیں ملتی۔ یہ مسجد میں آواز آتی ہے نا رمضان المبارک میں، روزے دارو، میں کہتا رہا ہوں کہ امام رہا ہوں میں کچھ عرصہ، ہاں روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، اٹھو روزہ رکھو۔ سنتے ہو نہیں سنتے؟ کہتے ہیں نا قرآن کے سے بندہ چلا جائے اس مولوی کے پاس، کیا کہا تو نے کہ روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدار، اٹھو روزہ رکھو؟ جی ہاں، منہ پر تماچا مار کر کہے اور عقل کا اندھا جن کی جنت ہے ان سے بھی کوئی رابطہ ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام۔ دیکھو دنیا تراویح پڑھی جا رہی ہے، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اس ذریعے مبارک کی عظمت کی قسم، آدم سے لے کر محمد تک کی رسالت کی قسم، الحمد سے لے کر والنص تک قرآن کی قسم، علی سے لے کر مہدی تک کی امامت کی قسم، سچے صحابہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کوئی قسم نہیں ہے۔ کوئی ماں کا لال کسی کتاب میں 73 فرقے میں سے یہ ثابت کر دے کہ 20 رکعت نماز تراویح سنت ہے، مذہب چھوڑ دوں گا، قتل واجب، جائیداد لکھ دوں گا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، خدا کی قسم سنت نہیں ہے، سنت نبی کی سنت نہیں، حضرت عمر کی سنت ہے۔ حضرت عمر نے تراویح پڑھائی نہیں، پڑھی بھی نہیں، خود حکم دیا ہے حضرت عمر کا تراویح پڑھنا ثابت کریں 1,00,000 روپے انعام دوں گا۔ کہا ہے خود نہیں پڑھی، توجہ نہیں کر رہے، ڈر رہے ہیں میرا کار میں بھائی، نہیں پڑھی قرآن کی قسم حضرت عمر نے بھی۔ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں مولوی نیت کیسے کرتا ہے مسجد میں، 2 رکعت نماز تراویح سنت رسول اللہ کی، پیچھے امام کے اللہ اکبر، یہی نیت کرتے ہو نا؟
وہ میرے سنی بھائی جتنے بیٹھے ہو، سنت سنت رسول اللہ کی، مولوی کے سر پر قرآن رکھ، تو جو سنت کہتے ہیں ہم بھی سنت کہتے ہیں۔ سنت تو وہ ہوتی ہے جو نبی کے زمانے میں ہو، یا نبی پڑھائے یا پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھے، نبی نے پڑھائی نہیں، نبی کے زمانے میں پڑھی نہیں، پھر سنت کیسی؟ یہ تو سنت نہیں ہے۔ ارے ہم کیا کریں، ہم پیٹ رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں علی نہیں آتا۔ ارے جن کو سنت اور نفل کا پتہ نہیں، انہیں کیا پتہ علی کون ہے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، حیدری علی علی علی۔ باقی ہے کہتے یہ جو ماتم کرتے ہیں نا اور یہ زنجیر زنی کرتے ہیں، یہ خودکشی ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر شیعہ ٹھیک ہے، چلو مجلس تک تو ٹھیک ہے۔ یہ ماتم اور زنجیر زنی، یہ خون نکالنا، یہ خودکشی کرنا، یہ تو حرام ہے۔ اور میرا بھی ایمان کامل ہے کہ جسم پر تشدد کرنا حرام ہے شریعت میں، لیکن وہ کیسے کہ اگر تم اپنی ذات کے لیے ظلم کرو گے تو ظالم کہلو گے، اگر اللہ کے محبوب کی محبت میں کرو گے تو پھر شریعت ہے۔ نہیں بھائی نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہر کتاب میں لکھا ہے جناب اویس کرنی کا واقعہ، ہائے کرن کے رہنے والا، نام اویس ہے، صحابی بھی نہیں تابعی ہے، صحابی بھی نہیں، نبی کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اس نے سنا ہے کہ میرے نبی کا دانت زخمی ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اور مولوی غلط کہتے ہیں کہ دانت ٹوٹا ہے، ٹوٹا نہیں۔ اگر محمد کا دانت ٹوٹ جاتا تو یہ عیب تھا، میرا اللہ کہتا ہے میرا محمد تو بے عیب ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، دانت زخمی ہوا ہے۔ کرنی کو پتا چلا کہ میرے محمد کا دانت زخمی ہوا، اس نے کسی جسوال کے علاقے سے جمبور نہیں لے گیا کہ دانت نکالا، کوئی پلاس نے لی، اسکرو نہیں لے کر گیا، خدا کی قسم اسی علاقے سے پتھر اٹھایا، دانت میں مارا، اکیلا قبلہ دانت نہیں ٹوٹا، رجب صاحب دانت نہیں ٹوٹا، دانت بھی ٹوٹا، ہونٹ بھی زخمی ہوا، جا کتابیں پڑھ کر دیکھ، واقعہ نہ ہو تو 1 کروڑ روپے انعام دینے کو تیار ہوں۔ جا پھر کہا اللہ جانے کون سا دانت زخمی ہوا، پھر پتھر مارا، دوسرا توڑا، پھر مارا، تیسرا توڑا، 32 کے 32 انمول موتی، دوڑ بیٹھا، ہونٹ بھی زخمی ہے، خون نکلا، داڑھی مبارک لطمت ہو گئی، کرتا مبارک لطمت ہو گیا، دوڑتا ہوا محمد کے پاس کیا، مدینے میں ماتم کر رہا ہے، ہاں یا رسول اللہ کس کتے نے تجھے مارا، ہاں یا رسول اللہ کس ملعون نے تجھ پر ظلم کیا، ہاں یا رسول اللہ کس ملعون نے تجھ پر ظلم کیا۔ محمد نبی سے ملاقات نہ ہوئی، ماں کی اجازت نہ تھی، واپس آ گیا، نبی مدینہ میں آئے، پوچھ رہے میرے صحابیوں آج کو مدینے مجھے ملنے آیا تھا، انہوں نے کہا بڑے بڑے آئے تھے، کہا بڑو بڑو پہ لعنت کرو، کوئی خاص آیا تھا؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کوئی خاص آیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ اویس کرنی آیا تھا۔ کیسے آیا؟ کہا دانت ٹوٹے ہوئے تھے، ہونٹ زخمی تھے، داڑھی پہ خون تھا، کرتا خون سے بھرا ہوا تھا، یہی کہتا تھا یا رسول اللہ کس کتے نے تجھے مارا، یا رسول اللہ کس لعنتی نے تجھے مارا، یہی کہتا ہوا واپس چلا گیا۔ نبی نے صحابہ کے جھرمٹ میں کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا او میرے پیارے پیارے صحابیوں، دیکھ لیا میرے اویس ماتمی کو، اگر تم میں سے کوئی بڑا گنہگار ہو جائے میرے اویس کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا، اللہ رد نہیں کرے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جنت کسی کی باپ کی جاگیر نہیں، اصحاب رسول کا مقام بڑھانے والوں کوئی کم نہیں کرتا۔ کائنات کی کتابوں کو چیلنج کر کے عبدالخالق صدیقی منبر پہ جسوال کی مرکزی امام بارگاہ ضلع خوشاب میں اعلان کر رہا ہے کوئی کتاب لاؤ کبھی کسی صحابی نے کہا ہو کہ ہم ان جیسے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ابھی پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں، میں ادھر سے آیا ہوں اس لیے بات نہیں سن رہے ہیں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ ہم علی جیسے ہیں، ہم علی جیسے ہیں۔ ارے علی جیسے علی کے سکے بھائی بھی نہیں، ایک ہی ماں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں چاروں، علی جیسے ان کے بھائی بھی نہیں۔ تم تو صحابہ کی بات کرتے ہو، صحابہ کا جتنا مرتبہ بڑھاتے چلے جاؤ آل کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے غلامی کا دعویٰ کیا ہے، برابری کا دعویٰ نہیں۔ برابری کا کرتے تو حضرت ابوبکر کے جا کر پوچھو، ایک صحابی چلا گیا، کہتے ہیں امیر المومنین تو بن گیا ہے تو، خلیفہ وقت تو بن گیا ہے،
تو بیعت مانگتا ہے، تیری بیعت کر رہے ہیں، بیعت لینے کے لیے تو لیتا ہے تو ہم دیتے ہیں، 3 چیزیں دے رہے ہیں۔ ایک چیز لینے کی خاطر مال جان اولاد تیرے حوالے، اس کے معاوضے میں ہم نے لینی ہے جنت، تو ہے خلیفۃ المسلمین، ہم کرتے ہیں تیری بیعت، جنت تو ہمیں دے گا۔ منہ پر تماچا مار کر کہتا ہے او ملول بکواس بند کر، میں ابو بکر کہہ رہا ہوں اگر عمران کا بیٹا علی لکھ کر نہ دے میں ابو بکر بھی نہیں جا سکتا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیدری علی علی، میں ابو بکر بھی نہیں جا سکتا۔ جا پھر دوسرے خلیفے سے پوچھ، اس سے پوچھ تیری کیا حیثیت ہے، اسے کہتا ہے اس کا بیٹا جب وہ وقت کا خلیفہ ہے عبداللہ بن عمر، کہتا ہے بابا جان علی کے بڑے بیٹے حسن نے مجھے کہا ہے او غلام زادہ دفع ہو جا، بابا ایسا کہا ہے۔ جناب حضرت عمر پوچھتے ہیں بیٹا یہ بات سچی ہے؟ آئے آپ کی چپ کی قسم یہ بات سچی ہے؟ کہا بابا تیری عزت کی قسم بات سچی ہے۔ جلدی سے کہتا ہے جا کاغذ قلم دوات لے، آئے ہائے ہائے ہائے، جا کاغذ قلم دوات لے جا، لکھوا کے لے آ۔ بابا کیوں؟ کہا لکھوا کے لے آ۔ بابا کیوں؟ کہا جب میں مر جاؤں یہ لکھا ہوا میری قبر میں رکھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے مالک ہیں، اس کی وجہ سے جنت مجھے مل جائے گی۔ عقل کاندھا جن کو تو برابر کہتا ہے وہ تو بھیک مانگ رہے ہیں۔ کبھی کہتا لولا علی لالا کا عمر، 72 مرتبہ کہہ چکا جناب عمر اے علی اگر تو آج نہ ہوتا میں فیصلہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا، ہلاک ہونا کہتے مر جانے کو، تو پھر تیرے دماغ میں نہ آیا علی اور عمر کی شان کہ مرنے والے اور ہیں بچانے والے اور ہیں۔ اوئے ہوئے 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 حیدری علی علی علی۔ نہیں بھائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آیت میں نے پڑھی ہے، ابھی رہتے 10 منٹ، میں 2 منٹ میں صاحب پڑھ کے چھوڑ دوں گا ممبر، کیونکہ ہم ادھر سے آئے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد گلا گرم ہوتا ہے۔ ایمان 5 جگہ پہ اشرے پڑھتے ہیں نا، مولوی ذاکر مولوی جو صاحب کا شیعہ ہے نا، وہ 6 محرم کو کوئی گڑ کھا رہا ہوتا ہے، کوئی ٹیکے لگوا رہا ہوتا ہے، گلا بیٹھ گیا ہے، ایسا ایسا اونچی اونچی آواز ہے گی، مجھے کہتے قاری صاحب آپ کیا کھاتے ہیں آپ کا گلا نہیں بیٹھتا؟ ہاں میں کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے 33 سال جس بندے نے گرم گرم حلوہ کھایا ہو اس کے گلے کو کیا ہوتا ہے۔ آیت کو لے کر کبھی پھر آگے چلوں گا۔ اور آواز قدرت اللہ کی طرف سے میرے محبوب کی آمد کی آیت ہے، کیا ہے؟ میرے محبوب کی آمد کی آیت ہے، صلوات پڑھیں اونچی آواز سے۔ فرمایا لقد من اللہ، میرا ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو اگلے سال تک جس سوال کے لوگ یاد رکھیں گے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرما رہا ہے میرا احسان ہے۔ اور میلاد منانے والے مولویوں روزانہ کہتے اما حلیمہ نے نبی کو پالا۔ ایک مولوی کو میں نے شیعہ کیا پچھلے مہینے، مولانا محمد بھائی چشتی، وہ پڑھ رہا تھا شیعہ ہونے سے پہلے، چادر اوپر اوڑھ کے کہتا اماں تو کھیر پلیں دی حسین لولا دے دی حسین۔ سرہ کی سمجھ آئیے نہیں آئی؟ ایویں بیٹھا لنڈے جویں کہ سچا ہی بیٹھے، اور میں کہ میں نام مرادہ کوڑ مرے بیٹھے ہی میں کہ اماں حلیمہ نے پالا نہیں پلی ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، خود ہی تو مکر جاتے ہیں کہ اس کی اونٹنی کمزور تھی، نبی آئے تو طاقتور بن گئی، پہلے چلتی نہیں تھی، اتنی دوڑی وہ پیچھے رہ گئی، پھر کہتے ہیں کھجور سوکھی تھی، جب کہ آئے تو اسے پھل لگ گیا وہ کھاتی رہی، پھر کہتے ہیں بکری کا دودھ نہیں تھا، محمد آئے تو دودھ شروع ہو گیا، اور پھر نامراد سوچ تو صحیح تیرے عقل کو کیا ہو گیا، نبی کے جانے کے بعد اونٹنی طاقتور بنی، نبی کے جانے کے بعد اس کی بکری نے دودھ دینا شروع کیا، وہ خود پیتی رہی، نبی کے جانے کے بعد کھجور سبز ہو گئی، وہ بھی کھاتی رہی، پھر بتا سب کو کہ نبی کو اس نے نہیں پالا، نبی نے حلیمہ کو پالا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، حیدری علی علی علی
اور تو کہتا ہے حلیمہ نے پالا ہے، یہ تو چاند دن رہی، اس کا ایمان ثابت کر، گاڑی کی چابی دے کر چلا جاؤں۔ اماں کا ایمان ثابت کر، جس کے پاس چاند دن رہا وہ پاک حلیمہ، ارے جس کے پاس 15 سال پلتا رہا وہ کافر۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، نہیں جملہ دے کر چلا جاؤں۔ جو سوال والے میرے بھائیوں، بھائی نور بھائی بھی سامنے بیٹھے ہیں، جملہ کیا دینے جا رہا ہوں کہ بکرا ہر مذہب میں حلال ہے نہیں ہے؟ کافر تکبیر دے تو حرام ہے نہیں؟ چھترا ہر مذہب میں حلال ہے، کافر تکبیر دے تو حرام ہے۔ دمبا ہر مذہب میں حلال ہے، کافر تکبیر دے تو حلال ہے۔ مولوی عقل کا علاج کر، مولوی عقل کا علاج کر، کیوں بیچاری غریب عوام کو پریشان کر کے جہنم میں لے کے جا رہا ہے؟ ارے اگر ابو طالب کافر تھا، بکرے کو ذبح ابو طالب کرتا تھا، کھاتا نبی تھا، اگر یہ کافر تھا تو نبی حرام کھاتے رہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کمال ہے، کمال ہے بھی آپ کی یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حاضری علی علی۔ نہیں جی نہیں، نبی کی بیٹیاں 4 شیعہ نہیں مانتے، اور میں نے کہا ہم نے کچھ جہیز دینا ہے، اگر 4 ہوتی تو بمانگے دہل، ہم مانتے کہ 4 ہیں۔ نہیں، اگر تو حدیث اور روایت کی طرف بھی نہ چاہ، تھوڑا سا میری طرف آ کے دیکھ، گھر میں بیٹھ کر بیٹی اور بہن اور بیوی سے پوچھ لینا، اگر وہ نہ پاتا ہے تو میرا جرم ہے، جا کر اسے اتنی مجھے مار دینا جتنی چور کی ہوتی ہے، وہی سزا مجھے دے دینا۔ گھر میں جا کر دیکھنا کہ تیرے مولوی، تیری مولوی کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ نبی پاک نے 3 بیٹیوں کی شادی، 3 بیٹیوں کی شادی قبل از اعلان نبوت 5 سال پہلے کر دی۔ کتنے سال؟ سن رہے ہو کہ چپ ہو؟ 5 سال نبوت کے اعلان سے پہلے کر دی 3 بیٹیوں کی شادی، جس سے کہ ان کا نام لینا بھی جائز نہیں۔ چلو چھوڑو، ان کی بات مان لیتے ہیں۔ نبی پاک نے 40 سال کے سن میں اعلان نبوت کیا، 25 سال کے سن میں ہوئی شادی، ہے ایسے نہیں؟ اللہ جانے میں جملہ سمجھا سکوں۔ گھر میں جا کر عالم بن کر چلے جاؤ گے، کسی ملا کی جرات نہیں کہ وہ بات کر سکے۔ 25 سال کے سن میں نبی کی شادی ہوئی، جلدی کر رہا ہوں تاکہ میں نے وقفہ کرانا ہے۔ 25 سال کے سن میں میرے پاک نبی کی شادی ہوئی، 5 سال اولاد نہ ہوئی۔ کتنے سال اولاد نہ ہوئی؟ متفق کا بات کر رہا ہوں، جھوٹ بولوں تو اللہ اور آل محمد مجھے معاف نہ کرے۔ 5 سال اولاد نہ ہوئی۔ لوگوں نے کہا مشرکین مکہ نے کہ نبی ابتر ہے، نبی ابتر ہے۔ نبی نے کہا میرے اللہ مجھے لوگ ابتر کہتے ہیں۔ آواز قدرت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اور میرا محبوب تجھے کوثر عطا کر رہا ہوں، تیری اولاد ہوگی، یہ ابتر رہیں گے، یہ ابتر رہیں گے۔ اب بتاؤں کوثر کون ہے؟ تو پھر مجھے 2 مدرسوں کی ضرورت ہے۔ اللہ نے 31ویں سال بیٹا عطا کیا، کتنا؟ 25 اور 5 30، 1 سال بیٹا دیا 31، پھر بیٹا دیا 32، پھر بیٹی کوثر دی، کتنے ہو گئے؟ 33۔ 5 سال قبل از اعلان نبوت، 5 وہ ملا لو 33، یہ کتنے ہو گئے؟ 38 سال ہو گئے۔ اعلان نبوت میں باقی رہ گئے 2 سال۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کر پوچھ، مولوی جھوٹ نہ بول، 2 سال میں نبی کی 3 بیٹیاں پیدا کیسے ہوئی، جوان ہو کے شادی کیسے ہوئی؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ترجمہ کر رہا ہوں، بس چھوڑ رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرا احسان ہے ان مومنین پر، جسوال والوں پر نہیں، لودرا بہاول پر، لاہور خوشاب والوں پر نہیں، نبی کی آمد کی بات اللہ کر رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، صیغہ جمع کا ہے، باقی سب لینگویج شروع ہوتی ہیں 2 سے جمع، عربی زبان واحد ہے جس کا جمع 3 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرا احسان ہے ان مومنوں پر جن میں سے انہی جیسا میں نے رسول مبعوث فرمایا۔ جیسے رسول ہے ویسے وہ مومن ہیں، جیسے وہ مومن ہیں ویسے رسول ہے۔ اب مسلمانوں سے پوچھے مومن کیسے بنتا ہے؟ وہ کہیں گے نبی پیدا ہو کر ہوگا 40 سال کا،
اعلان نبوت کرے گا، مشرکین مکہ پڑھیں گے کلمہ، بنیں گے مسلمان، نبی علی کی ولایت کا کرے گا اعلان، لوگ پڑھیں گے علی جن ولی اللہ، پھر بنیں گے مومن۔ ابھی نبی کی آمد ہے، 40 سال کا ہوا نہیں، مشرکین مکہ نے کلمہ پڑھا نہیں، مسلمان کوئی ہوا نہیں، علی کی ولایت کا غدیر خم پہ اعلان ہوا نہیں، کوئی مومن بنا نہیں۔ اب مولوی سے پوچھ، سر پہ قرآن رکھ کر جب مسجد میں باوضو بیٹھا ہو، ارے جن کو تم مومن کہتے ہو یہ تو اس وقت مشرکین کی لسٹ میں شر فرشتے، اللہ کہتا میرا احسان ہے ان مومنین پر جن میں سے انہی جیسا میں نے رسول مبعوث فرمایا۔ اب تو بتا نبی کی آمد سے پہلے وہ 3 مومن کون تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اگر بغض ولایت علی نہ ہوا تو پھر بتائے گا پہلا مومن ابو طالب تھا، دوسری مومنہ علی کی ماں تھی۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ ارے جو مومن ہیں ان کو دنیا کافر کہتی ہے، جو کافر ہے دنیا اسے مومن کہہ رہی ہے۔ تو اب میں بتاتا کہ ان کی آمد کیسے ہے۔ یہ ہستیاں پیدا نہیں ہوتی، یہ آتی ہیں۔ یہ پیدا نہیں ہوتی، یہ آتی ہیں۔ اگر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا ہوتا، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ماں بھی پلیت ہوتی ہے، بچہ بھی پلیت ہوتا ہے، جگہ بھی پلیت ہوتی ہے، تینوں پلیت ہیں۔ ماں بھی پلیت، بچہ بھی پلیت، جگہ بھی پلیت، یہ تینوں پلیت ہوتی ہیں۔ جن کا نزول ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں ماں بھی سجدے میں، بیٹا بھی سجدے میں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ نہیں اب بھی سمجھ میں بات نہیں گئی۔ جناب عیسیٰ کو دیکھا ہے، جب دنیا میں آئے تو ماں 9 مہینے گھر میں رہی۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ بچہ پیٹ میں ہے تو پھر پوچھتے کیوں آ کر تیری ماں بھی شریف، تیرا باپ بھی شریف، تو نے یہ کیا کیا ہے، گواہی دے یہ کون ہے؟ بی بی بولنے لگی، آواز قدرت آئی، عیسیٰ کی ماں مریم تو کہے مجھے چپ کا روزہ ہے، پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو۔ تیرا بچہ 3 دن کا پوچھتا ہے، بولتا ہے، اسے تو باپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا میرا باپ کون ہے۔ عیسیٰ سے پوچھا نا، وہ تو کہتے تھے ہم جیسا، یقین نہیں آتا تھا، پوچھ پڑے کہ ایسا ماں کی عصمت کی گواہی دے۔ ماں کی عصمت کی گواہی مانگی تو عیسیٰ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میں نے کہا عیسیٰ، انہوں نے پوچھا تیری ماں کی عصمت کی گواہی، تو نے گواہی نہیں دی، تو کہتا میں اللہ کا عبد بھی ہوں، اللہ کا نبی بھی ہوں، صاحب کتاب بھی ہوں، تو عصمت کی